السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ سب سے پہلے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں جو عظیم دولت دیا ہے وہ عقید توحید کی دولت ہے۔ کروڑ درود سلام تمام نبیوں پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کو جہنم سے بچنے کے راستے بتائے۔ تو اس تمہید سے خود ہمارے موضوع کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عام ٹاپک ہے، انشاءاللہ کئی باتیں مرد عورت خواتین بچے سب انشاءاللہ شامل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے تو پھر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا جو بندہ جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک مثال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ جواب دیجیے۔ آپ ٹرین میں سوار ہوئے تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہو کر سفر کرتے نہیں کرتے۔ ایسے ہی جہنم سے بچ جائے بس، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کوڑے کی جگہ جنت میں مل جائے، یہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ ابھی جامعہ دارالسلام امراوت ہے نا، وہاں کے ناظم ہیں عبداللہ جوہر عمری حفظہ اللہ، ہمیشہ ہر تقریر کے آخر میں دعا کرتے ہیں، ایسی ادھی دعا ہو، اے اللہ تو ہمیں اس کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے اور ہم تیری جنت میں چلے جائیں۔ مومن کی زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ توبہ میں کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں ہمارا دوست یا کوئی اگر ناراض ہو جائے تو ہم اسے منا لیتے ہیں، مگر رب کو نہیں مناتے۔ دن رات ہمیں کتنے مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے مگر اب رب کو نہیں مناتے، بلکہ ان کے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسا ہونا اللہ راضی ہو جائے، ساری دنیا اگر ہمارے سے جو ہے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں۔ یہی پیغام تو حضرت ابراہیم کی زندگی دیتی ہے۔ باپ بھی بت پرست، پورا ماحول کفری یا مشرکانہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، سارے لوگ میرے دشمن ہیں۔ لہذا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہونا؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں ایمان کے ارکان؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسجدوں میں مکتب میں لوگوں کو بولتے ہیں اسلام کے 5 کلمے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں، معلوم ہے نا؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان ارکان میں ایک رکن آتا ہے آخرت پر ایمان لانا۔ اب بتا سکتے ہیں جہنم کسے بولتے ہیں؟ تعریف کر سکتے ہیں آپ لوگ جہنم کسے بولتے ہیں؟ جہنم سنتے ڈرتے، لیکن ہم نہیں جانتے جہنم کیا ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں جہنم سے مراد وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہوتے ہیں، کفار و مشرکین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے، اسے کہتے ہیں جہنم۔ جہنم سے بچنے کی تاکید بھی ماشاءاللہ اسلام نے ہمیں مکمل طور بتائی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہمارے گھر میں گیزر میں سے آگ نکلی آپ کیا کرتے ہیں؟ بتائیے آپ لوگ، گیزر میں سے آگ نکلی کیا کرتے ہیں؟
کا بیٹا اگر اس سے بھی گرم لگا کیا کرتے؟ فوراً علاج کرتے. یہ دنیا میں معمولی گرمی معمولی آگ برداشت نہیں کر سکتے. ذرا بتائیے وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 60 درجے بڑھ کو ہے. کتنے؟ 69. ہم نہ دوسرے حسابات بتاتے ہیں مگر جہنم کا حساب نہیں جاتا. کتنے درجے؟ 60 درجے بڑھ کر ہے وہ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا جل جل کر آگ لال نہیں کالی. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جہنم کی جو آگ ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے. ایک حصے نے شکایت کی اللہ زیادہ گرمی ہوگی. اللہ جہنم کو بولا سانس چھوڑو. سانس چھوڑو تو گرمی آتی, سانس لیے تو سردی آتی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ کائنات میں جو گرمی سردی آتی ہے اس کا تعلق بھی جہنم ہی سے ہے. جب سمر آیا تو بھی ہمیں جہنم کو یاد کرنا اور ونٹر آئے تو بھی ہمیں جہنم کو یاد کرنا. تو اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم میں ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچا سکتے ہیں ہم؟ کیسے بچا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے؟ کبھی سوچے کیا دنیا میں اتنا یہ ہوا تو ہم کتنا جلدی علاج کرتے ہیں مگر نہ جہنم سے بچانے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے تھے. ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. آپ نے پوچھا اے صحابہ کی جماعت جانتے ہو یہ کیا آواز تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ دیکھو آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا. کہاں پھینکا؟ جہنم میں پھینکا تھا. وہ پتھر جو ہے جہنم کی جڑ میں جا کے اب پہنچا ہے. وہ آواز تم سن رہے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے اپنے صحابہ اکرام میں جو ہے جہنم کا تذکرہ کرتے تھے. ہمارے پاس علماء سے بھی غلطی ہوتی ہے. اب چونکہ علماء نہیں ہے لیکن بولنا پڑتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جنت کے بارے میں فضول بولتے ہیں. انسان کیا کرتا ہے جنت ہے بھی ہم نہ کیا بھی گناہ کرتے بھی اثر ہوتا نہیں ہے. انسان کیا کرتا ہے گناہوں پر اسے ہمت آ جاتی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جہنم کے بارے میں بولتے ڈر چھوڑتے. بندہ کیا ہوتا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا. جہنم کا تذکرہ بھی بیلنس سے کرو, جنت کا تذکرہ بھی بیلنس سے کرو. جنت کا زیادہ ذکر ہوا تو بندوں کے اندر گناہ کی ضرورت آ جاتی. جہنم کے بارے میں زیادہ دوسروں کرے تو کیا ہوتا ہے انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. لہٰذا کیا کرنا اب جانتے ہیں پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں. اگر بیلنس سے کٹ کرے تو برابر اڑتا ہونے, کم سرس ایسا کر تو فلیٹ جیسا ہو جاتا. لہٰذا مومن کی جو زندگی ہوتی ہے خوف اور امید کے درمیان میں ہوتی ہے. وقت کم ہے میرے پاس, اسی لیے نارے جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر تڑپ ہونا. آپ جانتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں گناہ کرنے میں انسان کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا. جب ہمیں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنے کی ہمت کیوں پیدا ہوتی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. سب سے پہلے نارے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ جہنم کا علم ہونا چاہیے. جہنم کہاں ہے؟ اوپر ہے نیچے ہے؟ نیچے. جنت اوپر. ایسے روایتوں میں قرآن حدیث میں آتا ہے جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کا قرآن میں بھی کئی جگہ آیت میں آیا, احادیث میں وغیرہ آیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں سوشل میڈیا میں آج جہنم کے بارے میں لوگ بنڈل بنا بہت ڈالتے ہیں بغیر سند کے بعد تک نیچے لکھ کر مسلم میں آ گئے. تو یہ بات یاد رکھیں جو بھی آدمی جھوٹ بات ہو انہیں کو جہنم میں جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا؟ من تحدث عن کیا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جو جھوٹ بول کر میری طرف منسوب کرے گا جھوٹی حدیثیں وہ جہنم میں جائے گا. تو لہذا ایک بات یہ بتاتا دیکھو آپ کو عام انداز میں گفتگو کرتے ہیں. بعض لوگ کو دیکھتے ہیں جہنم کی آیت لے کو آتے ہیں ویڈیو بنانے والے لوگ سے سنیے جہنم کی آیت چلا لے کو پیچھے دنیا کی آیت کی فوٹو ڈالتے ہیں. غلط ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جہنم کی آیت آگے پیچھے کو سارا منظر ہے دنیا کی آیت کا منظر نہیں کرنا. اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا جہنم کے بارے میں خطبہ ہوتا تو پوسٹر میں آگے جیسا بتاتا. یہ سب غلط ہے نہیں ہے. اور آج اتنی لوگوں کو ہمت ہو گئی ہے نہ لوگ جو ہے قبرستان کو جانے عبرت لیتے نہ منکر نکیر کے سوال کا ڈر ہے. بلکہ ایسا ہوتا ہے بودانوں میں سب دیکھیں گے وہ قبر کی تدفین ہوتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. یہ کیا ہے یہ مشکل. آدمی جب قبرستان میں ہے تو باتش نہیں کرنا ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے سوچنا چاہیے آج کل اسے دفن کیا گیا, آج دفن کیا جائے مجھے کل دفن کیا جائے گا. لوگ کیا کرتے ہیں قبرستان جاتے ہیں کہاں تمہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہ سورج گرہن کی نماز ہے، ایک مرتبہ پیچھے ایک مرتبہ آگے ہٹے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز میں کبھی بھی آگے بھی نہیں بڑھتے پیچھے بھی نہیں ہٹے، کیوں کریں آپ ایسا؟ یہ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا دیکھو مجھے جہنم کی گرمی دکھائی گئی۔ اچھا کیا دکھایا ہے آپ جانتے؟ سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا، وہ کیا رہے گا جانتے؟ وہ عورت جس نے اپنی بلی کو بھوکا پیاسا مارا تھا، نہ کھانا دیتی نہ پینا دیتی، یہ جانور کو بھوکا پیاسا مارنے کی وجہ سے جہنم کا عذاب اللہ کے نبی کو نماز میں دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ دکھائی گئی تو پیچھے ہٹ گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آگے بڑھنے کی کیا حکمت تھی؟ تو آپ نے فرمایا میرے سامنے جنت کے خوشے دکھائے گئے، نبی کو دکھائے جا رہے خوشے دکھائے گئے، میں توڑنے کے لیے آگے بڑھا مگر غائب ہو گیا۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا اگر میں جنت کے ان خوشوں کو توڑ لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی اسے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جہنم کیا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جانے جہنم سے بچنے کے لیے جو چیز ہمیں جہنم میں لے جائے اس سے بچنا۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، آپ کیا کرتے کھاتے؟ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے مطلب بخار آتا ہے، ٹائیفائڈ، انہیں بولتا ہے 21 ڈیز تک آپ کیا جو ہے گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ڈاکٹر کی بات ماننے تیار، مگر اللہ تعالیٰ بولتا زنا نہ کرو فلاں نہ کرو، رب کی بات ماننے ہم تیار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر جو بولتا وہ پرہیز کرتے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے پرہیز کو ہم پرہیز کریں کیا؟ دنیا میں دیکھو سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ گناہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا ہے اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر درخت کے قریب گئے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا دونوں کا حال بتائیے؟ دونوں جب درخت کے قریب گئے تو کیا ہوا؟ آمنے سامنے کا پورا کھل گئے، شرمگاہ کھل گئی، پیچھے کا حصہ کھل گیا، وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جو ہے دامن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے باہر کر دیا، کیا دعا پڑھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لہذا کوئی چیز کرنا کوئی بھی چیز نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا توحید کو اپناؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور کیا ہے جو بندہ دیکھو ایک بات ہے، جو بندہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اسی پر جمے رہتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو فرمایا ایسے توحید پرست کے اوپر جہنم کی دھام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بولے جو بندہ توحید پہ رہتا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، مشکل کیا ہے؟ توحید کے بارے میں گفتگو کریں تو لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیث ہیں، نہیں، اہل حدیث کی دعوت کیا؟ عقیدہ توحید کی دعوت، ہر جگہ ہر مسجد میں عقیدہ توحید پہ بولنا۔ آج کہاں ہے امت مسلمہ میں شرک نعوذ باللہ کتنا ہے؟ آج مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ تو پڑھتے مگر ان کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، دل میں جو ہے اس کے بارے میں محبت ہونا چاہیے۔ لہٰذا دیکھو صحابہ جیسا ایمان اگر پیدا کریں گے ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يدعو لله وهو يدعو من دون الله دخل النار، جو آدمی شرک پہ مرے گا نعوذ باللہ وہ جہنم میں جائے گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان آبادی ہے، اس میں آپ بتا سکتے کتنے لوگ توحید پرست ہیں؟ اللہ رحم فرمائے، کھیڑے میں قریے میں شہروں میں ہر جگہ جھنڈے، یہ ہر جگہ مزارہ۔ آپ سے بات پوچھتا ہوں یہ مزاریں کیوں بنتی ہیں؟ آپ لوگ بتائیے مجھے، آپ لوگوں نے سوال ہے مزار کیوں بنتی ہے؟ یہ درگاہیں کیوں بنتی ہیں؟ ہاں درگاہ کیوں بنتی ہے، مزاریں کیوں بنتی ہیں؟ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اس پر؟ یہ جو مزارہ ہوتے ہیں عروس ہوتے ہیں کیوں بنتے ہیں؟ اور مزار کیوں بنتی؟ نہیں وہ اب مقصد بتا رہے ہیں، جواب دیکھو ماشاءاللہ علماء کیسا دیتے ہیں۔ یہ مزارہ بھی یہ جو بننے کا سبب کیا ہے تو مرے سو لوگوں کو قبرستان سے ہٹا کر باہر دفن کرنا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ لوگ مرے تو کہاں دفن کرنا؟ قبرستان میں۔ صحابہ کہاں دفن کیا گیا؟ بقیع میں 90,000 صحابہ ہیں۔ آپ کسی کو ہٹا کے اگر دفن کرتے تو وہ مصیبت آ ہے۔ اللہ نے رحمۃ اللہ کہتے ہیں قبرستانوں سے ہٹا کر جب مردوں کو باہر دفن کرنا شروع کرے یہ قبر پرستی نعوذ باللہ
حقیقت ہے یہ. اب لوگوں کو بولے تو حق کڑوا لگتا ہے مگر حق کڑوا ہی ہوتا ہے. آج امت مسلمہ کیا شرک. دیکھو مسلمانوں کو دیکھو ہاتھ میں دھاگے بن لیے کیا کیا بن لیے ہیں. شاید یہ بھی تو پہن لے اجمیر کو جاتا کیا بولے تو خواجہ معین الدین چشتی کو مطلب اولاد دیتے کہتے. حضرت سلیمان علیہ السلام 70 پر 7 بیویاں رکھ کر ایک بچہ صحیح پیدا نہیں کر سکے. خواجہ معین الدین چشتی کہاں دیتے؟ نہیں دیتے. لہٰذا توحید پر رہے تو جنت میں جاتے. اگر کفر و شرک پہ چلے گئے تو نعوذ باللہ بندہ جہنم میں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے نا تھوڑی دیر ذکر آیا جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو جنت جو کیا ہے فقط اللہ تعالیٰ جنت کو اس پہ حرام کر دیتا ہے. آپ کے سامنے ایک مثال دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ کون ابراہیم علیہ السلام؟ تشہد میں پڑھتے نا درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم. ہر مومن ابراہیم کو یاد کرتا تشہد میں. کون ابراہیم؟ اللہ پیغمبر اللہ کے خلیل. کفر یا مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھولے مگر اپنے توحید کی حفاظت کے لیے کیا کیا نہیں کرے انہوں. اللہ اکبر. سارے لوگ اپنے پاس منگل کا دن ہے غیر مسلم تہوار کوئی بھی مٹھا لگے کھا جاتے کوئی بھی کھا جاتے. سارا عید کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر. انہوں نے بڑا پجاری تھا. بیٹے آؤ بولے. ابراہیم کیا کرے بیمار نہیں آتا بولے. اس سے معلوم ہوتا غیر مسلم کے تہواروں میں اگر ہمیں بولے تو کیا تو آٹی کرو وہاں سے ہٹ جانا. ابراہیم علیہ السلام کیا کرے اپنے آپ کو ڈالیے ایک دعا کرے اے اللہ تم مجھے آخرت کے ذلیل نہ کر. لیکن دیکھو یہ بڑا سا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا باپ کفر و شرک پر رہنے کی وجہ سے کتنی بری موت مرتا ہے. دیکھو سنیے حدیث یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ابراہیم کو بلائے گا. ابراہیم ذرا تمہارے پاؤں کے پاس دیکھو کیا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اللہ کے خلیل اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ وہ کیڑے کی شکل میں ہے خود میں لطپت ہے. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ دنیا میں بولے تھا میں کہ ذلیل نہ کر کیا ہوا میرے ساتھ یہ اے آزر میں دنیا میں تجھے بولیا توحید پر وجہ بول کے تو کفر شرک ہونا وجہ سے یہ ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم اپنے پیروں سے اس کو رو دو. ایک جگہ توحید پرست ایک نبی کا باپ جب کفر شرک میں ہوتا تو انجام کیا ہوتا ہے. تو لہذا یہ سمجھ میں آتا ہے کفر و شرک کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلے جاتا ہے. اور جو لوگ توحید پر رہتے ہیں ان کے دنیا میں امن ہے. اسی لیے کہا اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اور ایک چیز ہے نار جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے اندر توحید ہونا چاہیے. ہمارے پاس دیکھتے معاشرے میں لوگ بیعت کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا راستہ طریقہ رکھ کے ہیں. ایک پیر آتا اس کا مرید آتا انہیں پیر جو بولتا وہ سنتا. اب بولتے اللہ کرتے لوگ ناچتے. نبی بولے نماز کے بعد 30 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو بولے تو نبی کی بات مانتا نہیں انہیں اپنی پیر کی بات مانتا. کیا کیا ہے جنگلی پیر نندا پیر بیڑی پیر کیا کیا ہے اس میں 10 سال پر ایسے لوگوں کی بات سنتے لوگ سچے آتے ہیں. اب ہوتا کیا ہوتا اس کے جسم میں اللہ آتا ہے. اللہ کہاں ہے عرش پہ. اس کے جسم میں اللہ آتا کہاں سے آتی چیزیں یہ ساری چیزیں ہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ان کے اندر معرفت حقیقت طریقہ کیا ہے اس میں سلسلے بھی ہیں. سلسلے ہیں نہیں ان کے ہاتھوں بیعت کرتا ہے ہمارے پیر وہ بولے وہ سننا کہاں ہے بھائی. اللہ کی بات مانو نبی کی بات مانو صحابہ کے راستے پر چلو. یہ سلسلے کہاں سے آتے بولتے قادری چشتی سہروردی نقشبندی اس میں علماء بھی ہیں عوام کے پیچھے بھاگتے ہیں. نہیں ہوگا. اللہ کی بات مانو رسول اللہ کی بات مانو صحابہ کے راستے پر چلو. کون بھی دنیا کا اگر عالم بھی اگر کوئی بات بولا اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہے تو لینا ہے. اگر بھی اللہ کے نبی اللہ بول کے ذکر کرے کہیں ہیں کیا ہو کہیں بولے نہیں نا کہاں بھی نہیں نا. یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے. جہنم سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے. آپ کا اسلوب دیکھو کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کریں گے جنت میں جائیں گے اور جو میری نافرمانی کریں گے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جہنم میں جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ حدیث میں فرق. اللہ کے نہیں بولتے جو آدمی میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے میرا انکار کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جہنم میں چلے جائے گا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے آپ کی حدیثوں پر عمل کرنے سے ہی ہم کو جو ہے جنت کا راستہ ملے گا. جمعہ کا دن آتا لوگ کیا کرتے خالی
پڑھنے کی وجہ یہ ہے ہمارے اوپر اس دنیا میں سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. دوسرا بڑا احسان نبی کا ہے. نبی کا احسان ہمارے اوپر اتنا ہے ہم درود پڑھ کے رسول اللہ کے احسان کو چکانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابن القیم یہ بولتے دیکھو ہر آتی جاتی سانس میں بھی تم درود پڑھو مگر نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. سمجھ گئے بات؟ اگر تم آتی جاتی ہر سانس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مگر نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے معزز حاضرین جان جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے اندر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ہے. اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے بولو آپ لوگ؟ اخلاص کسے بولتے ہیں؟ کام کس کو خوش کرنے کے لیے کرنا؟ اللہ کو. آج کل تو ایسا فتنہ ہے ہر کام میں ریاکاری. آدمی شادی کرے تو بھی ریاکاری, کیا بھی کام کرے تو بھی سیلفی لے رہا, ہر جگہ ریاکاری ہے. سوشل میڈیا نے ہم کو جس چیز سے چھینا وہ اخلاص ختم ہو گیا. مخلص لوگ نہیں دنیا میں ہر جگہ. آپ بولیں کہ ریکارڈنگ ہوتا ہے اس میں ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری نہیں ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں اس سے بڑھ کے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, اس وجہ سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. بعض لوگوں کو شیطان انگلی کرتا اندر سے کئی لوگ کرتے ہیں بولتا ویسا نہیں ہے بات یہ. لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ 5000 حدیثوں کے حافظ. کتنے ہزار؟ 5000 حدیثوں کے حافظ. اللہ اکبر. یہ کیا تھا؟ یہ دن جو ہے ایک جگہ پڑے ہیں بے ہوش ہو گئے, لوگ اطراف جمع ہو گئے ہیں. آ کے دیکھتے کون ہے؟ ابو ہریرہ بے ہوش پڑا ہے. آگے دیکھتے کیا ہے یہ؟ انہوں بولتے اٹھ کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بے ہوش ہو جاتے. اٹھ کر حدیث بیان کرنے تو پھر بے ہوش ہو جاتے. اٹھتے حدیث بیان کرنے بے ہوش ہو جاتے. وہ کیا ڈر رہے گا, وہ کیا خوف رہے گا جہنم کا. حالانکہ صحابہ کرام پورے جنتی. آپ نے فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے ان کو جہنم کی یاد نہیں چھوئے گی. 5000 حدیثوں سے اپنا دامن بھرا ہوا ہے پھر بھی جہنم سے اتنا ڈر. 3 مرتبہ بے ہوش ہوتا, چوتھے مرتبہ اٹھتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رات بھر مار کر کہا اول من تسعر بهم النار یوم القیامہ, قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. یہاں دیکھو جہنم میں داخل ہونا الگ ہے, جہنم کا بھڑکایا جانا الگ ہے. اس میں کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا خرچ کرنے والا ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے. ایک عالم ہے ریاکاری کے لیے خطبہ دیتا ہے. ایک ایسا جو ہے کیا ہے شجاعت مند ہے, بہادر ہے, کیا کرتا لوگ مجھے طاقتور بولنا جن کو جاتا دیکھ طاقت ہے مجھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قاری, یہ شہید اور یہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والا, ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ بھڑکائے گا. یہ حدیث بولتے بولتے حضرت ابو رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ذرا یاد کرو ہمارے اعمال کا کیا حال ہے. ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے کیا؟ کبھی سوچیں ہمارے جو اعمال ہیں وہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے نماز پڑھ کے اللہ پر احسان کر سکا ہے. آج کا ماحول ہم نماز پڑھتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, دیکھنا چاہیے. دیکھو ابو ہریرہ 5000 حدیثوں سے اپنا دامن بھر کے کتنا خوف کھاتے ہیں آخرت سے. جب موت کا وقت آیا تو ابو ہریرہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بولتے ہیں جس راستے پر جا رہا ہوں راستہ لمبا ہے توشہ کم ہے. یہ ابو رضی اللہ عنہ کرتے تھے. اس طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ صبح شام آپ لوگ پڑھو اللہم اجرنی من النار, معلوم ہے نا, مگر یہاں مجیر نہیں بڑھانا. ہر چیز ہمیں قرآن کی کتاب میں مل گئی. اب ہمارے پاس اللہم اجرنی من النار یا مجیر ایکسٹرا ہے. اللہم اجرنی من النار کیا ہوتا؟ صبح شام میں 7 مرتبہ پڑھنا. کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ. آپ خود پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ. بعض روایتوں میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح میں 3 مرتبہ شام میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم خود اس سے کہتی ہے اے اللہ تیرے سے یہ پناہ مانگا ہے, اللہ تجھے جہنم سے آزاد کر دے. اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے قبر کی تیاری بھی کرنا ہے. کہاں تو بھی جانا ہو تو کتنی تیاری کرتے ہیں ہم لوگ. لیمن ڈریس لیتے, پھلیاں لیتے, یہ کھاتے وہ کھاتے, جتنا لے جاتے اس میں ٹرین آتا وہ بھی کھاتے رہتے. ٹماٹو سوپ یہ وہ سب کچرا, مگر آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے کبھی ہم دیکھتے کیا ہمارے ساتھ کیا ہے. اچھا رات میں سوتے وقت کون سی سورت پڑھ کر سونا چاہیے؟ سورہ ملک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات میں اگر کوئی بندہ سورہ ملک پڑھ کے سویا اللہ تعالیٰ اسے
اس کا منڈا مجھے اسے دھوکا دیا، یہ کرے وہ کرے، سورہ ملک پڑھ لے سو تو نہیں بچتا. یاد رکھیے حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ اس حدیث کو سمجھاتے ہیں، جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا، واجبات کی پابندی کرتا، لوگوں کی عزت سے نہیں کھیلتا، تب جا کے سورہ ملک پڑھ کر سویا تو اللہ جہنم سے قبر عذاب سے بچاتا ہے اسے. ہمیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، عذاب قبر سے نہیں بچ پائیں گے. اور اسی طریقے سے ہمیں جمعرات کے دن اور مغرب سے لے کر جمعہ کی عصر تک اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله عذاب القبر رواه الحاکم. آپ نے کہا جو بندہ جمعرات کے دن مغرب سے مرتا یا جمعہ کی شام تک اگر عصر سے پہلے مر گیا، اگر وہ نیک بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائے گا. اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدھا کھجور اللہ کی راہ میں دے کر بھی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہمارے پاس کبھی کچھ لوگ آتے ہیں، میں بولتے کیا بھی نہیں ہے، بعض بولتے چلر نہیں ہے. اللہ کو بندے دیا چلر نہیں کہیں بولتے 10 روپے دیو. اب آنے کا واقعہ کیسا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. یہ عورت کیا کرتی ہے، اپنے دونوں بچوں کو لے کر نبی کے گھر آتی ہے. واقعہ سنے ہوں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورے گھر کو تلاش کیا تو 2 کھجور ملے. کتنے کھجور؟ 2. کیا کرے، دونوں کھجور دیا ہے اس عورت کو جس کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں. تو ماں کیا کرتے، بچوں کے لیے تڑپتی، میں نہیں کھاتے بھی میرے بچے کھانا. آج بھی ہے الحمدللہ ہماری ماؤں میں وہ رنگ، وہ ڈر، وہ کیا ہے ہمدردی. کیا کرے، ایک کھجور کو 2 حصے بنا کے دونوں بچے کو دے دیں، کھائے. ایک ہاتھ میں کھجور ہے، وہ کھجور کھانا چاہتی ہے، مگر وہ دونوں بچیاں للچے ہوئے نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ ہماری امی کھجور ہم نے دے تو کتنا اچھا رہتا. ماں سے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے دنیا میں کون قربانی دیتا. اللہ اکبر. منظر دیکھ رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا، ماں جس نے وہ کھجور اپنے رکھا تھا وہ بھی دے رہے اٹھا کر کے. اللہ اکبر. یہ دیکھ کر منظر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دل نرم ہوگا. جب وہ نبی سے بولے یا رسول اللہ میں ایسا منظر دیکھی، منظر دیکھ کر میرا دل ہی نرم ہوگا. اس نے اپنے لیے جو کھجور رکھا تھا وہ کھجور بھی اپنے جو ہے کہے اپنے بچوں کو دے دیا. آپ نے اس موقع پر 2 جملے کہے. آپ نے کہا اے عائشہ تم جو ہے اس کی رحمت اور ہمدردی پر اتنا جو ہے دیکھتی ہو، اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ میں اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عائشہ تم نے جو منظر دیکھا نا، اس منظر میں بات نوٹ کرنے کی وہ کیا ہے، اس نے اپنے بچوں کو جو کھجور دیا نا، وہ کھجور دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ماں کو نار جہنم سے بچا لے گا. ہمارے گھروں کے سامنے کوئی بھی فقیر آتا ہے، کوئی بھی معمولی چیز دیتے ہوئے پیچھے مت ہٹو، اور جو ضرورت مند آتا نا اسے کبھی واپس نہیں کرنا. ہمارے علماء کہتے تھے، سفیان ثوری رحمہ اللہ بولتے جب ان کے گھر کے دروازے پر آ کر کے دروازہ مت بولتے اے فقیر تیرا آنا ویلکم ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے دروازے پر بھیجا ہے اس لیے کہ میں تم کو پیسے دے کر اپنے گناہوں کو پاک کروں. ایسا تو لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. کھجور کے اندر جو بیجا دینا وہ دیکھے ہیں، اتنی چیز اللہ کے راستے میں دے کر بھی اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ. صدقہ و خیرات کرنے کے لیے آدمی کے پاس مال ہونا کوئی ضرورت، جتنا آپ کے پاس ہے اتنا ہی دو. اسی طریقے سے صدقے کا اہتمام. صدقہ کسے بولتے ہیں؟ صدقہ ہم زکات کے علاوہ جو بھی دیتے ہیں وہ چھپا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ہاتھ سے دیے، یہ ہاتھ کو اگر نہیں معلوم ہے تو ایسا چھپا کر صدقہ دینے والا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کسی کو 10 روپے دیے فوٹو پکڑ دیں، کہاں تو بھی افطار کا ایگزام ہو فوٹو پکڑ دیں. نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر دیو. ایسا جو صدقہ و خیرات آپ نے فرمایا جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدقے سب کے سائے میں قیامت میں جگہ دے گا. اور اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جب بھی گناہ ہوتا نا، گناہ کے بعد آپ لوگ نیکی کرو. ابھی مثال کے طور پر آپ مسجد کو آتے آتے آ رہے تھے، کسی اجنبی عورت پر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ کیا کریں؟ ایسے کیا کرنا، مسجد میں آ کے وضو کرنا. آپ فرماتے ہیں جو گناہ آنکھ کا ہے نا، وضو کرے تو جھڑ جاتا. اور آپ یہ فرماتے ہیں وضو ایسا جھڑتا ہے گناہ، آدمی کے ناخن کے نیچے بھی جو گناہ ہے وہ بھی جھڑ جاتا ہے. آپ نے اسے غلط ٹائپ کیا ہوگا، اگر آپ وضو کریں تو گناہ جھڑ جاتا ہو. لہٰذا جب بھی برائی کرتے فوراً کیا کرنا، نیکی کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
سید الحسن تمہا وخالق الناس بخلق حسن. اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی. امت مسلمہ میں 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں, بقیہ 90% بھی نماز نہیں پڑھتے. جہنمیوں کا اور ان کا توجہ کالما ہے سورہ مدثر میں, ما سلککم فی سقر, تم کو جہنم میں کس چیز نے بھیجا؟ جہنم میں بولتے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور یہ بات رکھو, جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا آسان ہے. اور جو آدمی دنیا میں نماز نہیں پڑھتا پہلے سوال جو ہے نماز کے بارے میں نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے گھر والوں کی دینی تربیت کرنا چاہیے. کہاں ہے ہمارے پاس گھر والوں کی دینی تربیت؟ ہمارے پاس کون تو بھی ہمارے امی, ہمارے ابا, بہن وغیرہ ہمیں سمجھتے ہیں ہمارا رشتہ کٹ ہو گیا. رشتہ کٹ نہیں ہوتا. اللہ سورہ طور میں فرماتا ہے, سورہ وغیرہ میں ہے, یاد رکھو کہ ایمانی رشتہ تمہارا ہے نا, جنت میں جانے کے بعد بھی ہے. اللہ جنت میں ماں کو, باپ کو, سب کو جمع کرے گا. اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا؟ گھر والوں کی دینی تربیت کرنا. اور ایک بات بھی ہے, اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو. لوگ کیا سمجھتے ہیں تقویٰ بولے تو بڑا جذبہ میں تقویٰ سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا التقویٰ ها هنا یشیر الی صدری 3 مرات. آپ نے کہا کہ تقویٰ ٹوپی میں نہیں ہے, تقویٰ کپڑوں میں نہیں, تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں ہے. لہٰذا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو. اور اسی طریقے سے پلسرات جانتے ہیں آپ؟ کیا ہے پلسرات؟ کیا ہے پلسرات؟ سنے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سنے؟ کیا ہے پلسرات؟ کو جہنم کے اوپر ایک برج ہے, وہ برج کے اوپر سے گزرنا ہے. ہر ایک آدمی گزرنا پڑے گا, مومن کافر سب کو. مومن بجلی کی طرح گزر جائے گا. اب برج گرا تو لوگ مر جاتے ہیں, اس میں گرے تو نیچے جہنم. اللہ اکبر. نبی گزریں گے, بولیں گے اللہ میری امت میری امت. انبیاء بولیں گے اللہ میری امت میری امت. اگر اس برج پر سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کا اہتمام کرو. میرے ساتھ دیکھو, سب سے پہلے ایمان, عقیدہ, توحید. جو آدمی کفر و شرک میں پڑا وہ بالکل صراط کا راستہ آسانی سے طے کر نہیں پائے گا. دوسری چیز ہے عمل صالح. تیسری چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کام. کتنے ہو گئے؟ 3. اگر آپ پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو, امانت داری اپنے اندر پیدا کرو. جو آدمی رشتے کو کاٹتا پل صراط کا راستہ اس کا آسانی سے نہیں گزرے گا. جو خیانت کرنے والا ہوگا پل صراط کا راستہ آسانی سے گزر نہیں پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, دیکھو جو آدمی اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے, کسی کی مدد کرے, کچھ بھی زیادہ نہیں ہے. ایک آدمی جا رہا ہے, اسے لفٹ دیے, کوئی آدمی پانی مانگ رہا, دے دے تو فرمایا مومن بھائی کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اسے ماشاءاللہ اس کے پیروں کو الحمدللہ پل صراط پر مضبوط فرما دے گا. لہذا پل صراط پر سے کیسے گزرنا, اور گزرنے کے لیے سب سے اچھا تقویٰ. اللہ فرماتا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں فرشتوں کا اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے اسلاف کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. حدیث کی بات سے میکائیل علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں؟ میکائیل کیا کرتے ہیں؟ میکائیل کا کام کیا ہے؟ میکائیل کیا کرتے ہیں؟ فرشتے. جبرائیل تو وہی لاتے ہیں, میکائیل کیا کرتے ہیں؟ میکائیل بارش لاتے ہیں, پودے اگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ فرشتے پہلے ہنستے تھے مگر ایک دفعہ ہنسنا بند کر دیا. نبی نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل میکائیل پہلے ہنستے تھے نا, ہنسنا بند کر دیا نا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا, اے محمد اصل میں بات یہ ہے جب سے میکائیل نے جہنم دیکھی ہنسنا بند کر دیا. آج امت کا حال کیا معلوم ہے؟ علماء آخرت کی امت پر لوگوں کو ہنساتے ہیں, جہنم کا ذکر ہے تو لوگوں کو ہنساتے نہیں. جہنم کا مذاق نہیں اڑانا, یہ مذاق اڑانا کافروں کی عادت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کر کے روتے تھے. ابو بکر روتے, دیکھو عمر رضی اللہ عنہ یہاں آنکھ کے پاس تو کالے پٹے پڑ گئے تھے, کیا کرتے؟ خالی جہنم کو یاد کر کے روتے. عائشہ رضی اللہ عنہ یہ مثال ہے. کبھی ہماری عورتیں جہنم کو یاد کر کے روئے کیا؟ سوال ہے. ہماری عورتیں کیا کرتی معلوم ہے؟ فلم میں روز دیکھ کر رو لیتے, سیریل میں دیکھ کر رو لیتے, مگر کبھی جہنم کو یاد کر کے نہیں روتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا, عائشہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی, یا رسول اللہ میں نے جہنم کو یاد کر لیا ہے. اور ہماری عورتیں کتنے مرتبہ بے پردہ نکلی ہوں گی مگر انہیں احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، مگر ایک مرتبہ جب میں اللہ کے نبی کے گھر سے نکل کر چلے گئی، وہ احساس مجھے رلاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے عورتوں میں چیز ہے کیا؟ اور اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے اچھے قرآن کی قرأت سننا۔ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہمارے پاس ہوتا کیا، امام پڑھ لے جاتے ہیں، نہیں سمجھتے تھے، انہیں روئے تو نہ پبلک روئے گی۔ عرب میں سے ہوتا دیکھو ماشاءاللہ حرم میں نا بولتے ہی مطلب ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نعرے جہنم سے بچنے کے لیے دیکھو تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ آپ اقامت ہوئی تو مسجد میں آنا۔ ہمارے اسلام کیسے تھے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو 40 سال تک میں نے نماز فجر پہلی صف میں پڑھی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ اور کبھی میں نے امام کے علاوہ کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ ایسے تھے ہمارا اسلام۔ اور اسی طریقے سے ہمارے گھر میں بھی جو ہے کیا ہونا، جہنم کے بارے میں بیداری ہونا۔ گھر میں ہم بیٹھتے ہیں نا، کیا کیا ٹاپک پہ بات کرتے ہیں ہم لوگ؟ جہنم جب بیٹھتے ہیں تو کیا کیا ٹاپک پہ بات کرتے ہیں؟ ہماری گفتگو فلپ کارٹ میں کیا ہے، امازن میں کیا ہے، بتا کبھی اللہ کیا، رسول کیا، جنت کیا، جنت کیا، کچھ بھی نہیں بولتے۔ ہمارے پاس آدھا ہوتے تو لوگ نماز دعا نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس جو ہے نماز جو ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو کیا ہوتا، اور وضو کے بعد کی دعا پڑھے تو کیا ہوتا، جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں جو ہے کیا کرنا ہے، بیداری پیدا کرنا ہے۔ اور کبھی جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا معلوم، کبھی اللہ تعالیٰ کے یاد ڈر سے رونا نہیں۔ کیسا؟ آپ فرماتے ہیں 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتی ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھتے ہیں مردوں کا کپڑا کیا ہو جا رہا ہے، لمبا ہو جا رہا ہے، عورتوں کا کپڑا شارٹ ہو جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام کیا بولتا، عورتوں کا کپڑا لمبا ہوگا، مردوں کا کپڑا جو ہے شارٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ دیکھتے ہیں ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنتے رہتے ہیں۔ ہمارا موشو کیا تھا، چڑھا ہوا شوٹ میں لگا ہوا، کیا بھی نہیں۔ اور بلکہ مصیبت ہے تمل ناڈو میں ڈی ایم پی کے وغیرہ کے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا بولے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے نا، ارے ابو بکر کی کمر ٹکتی نہیں تھی، اس لیے انہوں کیا ہے معذور تھے، تمہیں اس میں لا کے ابو بکر کا عمل لے کے پہلے تو چلتا بولے تو آپ نے فرمایا جس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے رہیں گے اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ چاہے آپ تکبر کی وجہ سے پہنو، کچھ بھی پہنو۔ ہم جب اپنے بچوں کو ٹیلر کے پاس لے جاتے ہیں، ٹیلر نیچے تک کیا ہے ناک دیتا ہے، چھوڑو میں نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ جانے میں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ جب ناظم تھے، کون تو بھی پہن لے گا ہے تو نہیں دے، کیا کرتے لے لے جاتے ٹیلر کے پاس کٹ کر تو پہن لے جاتا گلا سے بیٹھے نہیں دیتے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو کی توجہ دلاؤ۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اللہ اسے جو ہے جنت میں ڈالے گا۔ آپ کے سامنے 1 لاکھ صحابہ ہیں، بوس ہو رہے ہیں حجۃ الوداع میں، آپ کہتے ہیں لوگوں 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ یہ خواتین بھی ہیں، ایک بات کہنا چاہیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے زبان کی حفاظت بھی کرو۔ بڑی خطرناک ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے سب میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پیچھے جا کر دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں، لوگ غلط ہے نا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں، میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، جہنم میں زیادہ ہیں عورتیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو کہا تمہارے اندر 2 عادتیں خراب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یاد رکھو بیوی کو راضی کرنا ہے کبھی بھی بولی سے مشکل ہے۔ کیا آتے بولا تو تم ایک ہی جملہ بول تمہیں کیا کرے میرے ساتھ، ایسا بولتی نا، بڑی خطرناک ہے۔ واقعاتوں میں آتا جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھتے۔ اللہ اکبر، ایسا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ناشکری، دوسرا ہے کہ لعن طعن کرنا، گالیاں دینا، گالیاں بہت دیتے عورتیں، خینکی سر جوان۔ آپ یہاں مثال آتی ہے میرے سامنے، ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو عورت کے پاس سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا ایک عورت کا جس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں، جہنم میں جائے، نیک عمل رہ کر جہنم میں جائے گی۔ ایک عورت کا تذکرہ ہوا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ کیا کرتی ہے، ماشاءاللہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ آدمی عبادت کرے ساتھ میں اپنے زبان کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت نہ کرنے سے یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔
کبھی تو بندہ اپنی زبان سے ایسی بات کہتا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں چلے جاتا ہے، کبھی کبھی تو ایسی بات کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری خواتین کو بے پردہ میں نکلنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھ کے گھروں میں ماحول میں نہیں ہے، جیٹ کے سامنے، دیور کے سامنے، کزن کے سامنے جو بھی عورتیں حضرت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے شادیوں میں کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بے پردہ عورت نکلتی ہے شیطان اس کے نیچے جاتا ہے، اور فرمایا بے پردہ عورتوں پر لعنت۔ آخری میں دو چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو کون سی چیز زمین کو لگتی؟ پیشانی، ہاتھ، دو گھٹنے، دو پاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھو جب آدم کے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم اس کے جسم کے ہر حصے کو کھائے گی سوائے ان مقامات کے جو سجدے میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ سجدہ کا کرم ہے، کالا نشان آتا نہیں، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ گھٹنے ہیں، یہ پیر ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن اعضاء اللہ کے سامنے جھکتے نہ سجدے میں، ان تمام اعضاء پر جہنم کی آگ کو ہم نے حرام کر دیا ہے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، جنت بھی بتایا، جہنم بھی بتایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں، جہنم میں جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ ہمیں زندگی میں لوگوں کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان مومن بندوں تیار کر کے رکھے ہیں۔ جو کافر ہوتے کفر میں مرتے وہ ہمیشہ جہنم میں چلے جاتے، مگر جو مومن بندے رہتے وہ اپنے گناہوں کے حساب سے جہنم میں جا کر بعد میں جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، تکبر سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے تکبر برابر بھی اگر بڑا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے۔ تو اپنے آپ کو تکبر سے بچا کر رکھو، تواضع سے رہو، عاجز انکساری سے رہو۔ ہم کس سے پیدا ہوئے؟ معمولی سرمانی سے پیدا ہوئے۔ ہم جہاں سے پیدا ہوئے نا وہ جگہ کو انسان دیکھ لیا تو انسان اپنی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صبح و شام کی دعاؤں میں بھی یہ پڑھنا اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ جہنم کی آگ کیسے ہوتی، کیا ہوتی ہے پڑھ کے سکھانا۔ اس بارے میں جو صحیح باتیں وہ پڑھو، ضعیف باتیں، موضوع باتیں چھوٹے میڈیا میں وہ نہیں بولتا رہے، یوٹیوب میں سن لے، اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو یہ باتیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جہنم کی طرف لے جائے۔